بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات جنہوں نے ہر اعتبار سے مشکل کشائی کی ہے، آپ فرماتے ہیں اعملوا قلیلا، مختصر سا عمل انجام دو، فتناموا کثیرا، اور رب العزت کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں سے فیضیاب ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل کرو کم ترین مختصر ترین عمل کے ذریعے۔ بعض اوقات جب منبر سے بیان کیا جاتا ہے نا کہ فلاں عمل کی اتنی جزا ہے، میں دیکھتا ہوں لوگ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا یہ نہیں سوچتے کہ دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، جس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل عرض کرنے جا رہا ہوں جس عمل کے ذریعے، عمل مختصر ہے، کتنا مختصر ہے، یقین یعنی 5 سیکنڈ، 5 منٹ نہیں کہہ رہا، 5 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن عطا کتنا ہے، اس کے ذریعے پاکیزگی انسان کو رب العزت کی طرف سے ملتی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ پاکیزگی ملتی ہے، گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 72 شہداء کو جو اجر و ثواب دیا جائے گا اس ایک عمل کے صدقے میں ملتا ہے۔ کتنا 72 شہداء جتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، آفات و بلیات ٹل جاتی ہیں، فقر اور ناداری سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں جو لسان اللہ ہیں، میں روایات کا مختصر سا ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا عطا ہے ایک عمل، جو عمل بھی نہایت مختصر ہے، کتنا عظیم عمل ہے انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ برزخ کا وقت آسان ہو جاتا ہے، بولے صراط کے لیے نور ہے، شفاعت رسول اللہ اور انبیاء کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ ایک عمل ہے مختصر، اتنا ہے، میں نے کہا کتنے لگتے ہیں، 5 سیکنڈ، 1 منٹ میں 12 دفعہ تکرار کر سکتے ہیں آپ۔ نور ہی نور ہے، ایک عمل جس کی وجہ سے اعمال جب تولے جائیں گے، سنگین ترین عمل جو ہے وہ یہ ہے، سنگین ترین عمل۔ یوم حسرت کہا گیا ہے قرآن کریم میں، کس کو؟ روز قیامت کو حسرت ہوگی، نیکوکار بھی حسرت کریں گے کہ کاش زیادہ نیکیاں کر لی ہوتی، گناہگار کی حسرت یہ ہوگی کاش صحیح راہ پہ آ جاتا۔ لیکن جب معصوم سے پوچھا گیا کوئی ایسا عمل ہے کہ انسان اس دن اس کو انجام دینے کے بعد حسرت نہ کرے، معصوم نے کہا ہاں ہے۔ اور اتنا عظیم ہے یہ عمل کہ سنت رب العزت ہے، یعنی خالق اسے انجام دیتا ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر رب العزت اپنی مخلوق کے ساتھ یہ سودا کرتا کہ تم پوری زندگی صلوات بھیجنا میرے حبیب اور اس کی آل پہ، اور میں تمہاری پوری زندگی میں ایک بار میں اور میرے فرشتے تم پہ صلوات بھیجیں گے، وعدے میں تھا، یہ وعدے میں تھا، اللہم صلی علی محمد، یہ سودا وعدے میں تھا۔ وہ خالق ایک مرتبہ تنہا نہیں، تنہائی بس تھا، اس کے فرشتے بھی، فرشتوں کی تعداد کے بارے میں معلوم ہے، جن و انس سے 2 برابر تو ہیں ہی، 2 تو وہ ہیں جو 2 برابر تو ہو ہی گئے، اور کہیں زیادہ ہیں۔
وہ سب مل کے اگر ایک مرتبہ بھی ہم پہ رحمت بھیج دیتے تو اس سے بڑھ کے کیا تھا؟ خالق کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اپنے بندے کو ایسی عطا کرنا چاہ رہا ہے، کہا ایک کے بدلے ایک نہیں کہا، میں نے کہا پوری زندگی میں ایک کہہ دیتا تو وارے میں تھا، یہ بھی نہیں کہا تم ایک دفعہ، میں اور میرے فرشتے ایک مرتبہ، کہا تم ایک دفعہ بھیجو گے، میں اور میرے فرشتے تم پہ 10 بار رحمت بھیجیں گے۔ عطا تو دیکھیں کس در سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو سمجھیں۔ میں نے کہا فقر و فاقے سے نجات مل جاتی ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صاحب بھی ہیں، آ کے عرض ادب کیا، عرض ادب کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ فقر میں مبتلا ہوں، شدید فقر میں مبتلا ہوں، احسان فرمائیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں فقر و فاقے سے مجھے نجات مل جائے۔ اب رحمت للعالمین کی چوکھٹ پہ آیا ہے، کہا کہ دیکھو اصحاب کو بھی متوجہ کیا، جس کو بھی فقر و فاقے کی شکایت ہے اسے چاہیے جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو سب سے پہلے سلام کرے، چاہے کوئی گھر میں نہ ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نہیں ہے، رحمت کے فرشتے تو مومنین کے گھر میں ہوں گے نا، سب سے پہلے کیا کرو؟ سلام کرو، سلام کے بعد مجھ پہ اور میری آل پہ صلوات بھیجو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو۔ کہا فقر و فاقہ تمہارے گھر سے دور ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، کچھ چیزیں ہم سمجھیں۔ میں نے کہا گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اچھا میں ایسے نہیں کہہ رہا، جو مجھے جانتے ہیں آپ میں سے آپ کو معلوم ہے میں نے کبھی اطمینان سے کہہ سکتا ہوں اپنی طرف سے اس منبر سے کچھ نہیں پڑھا، اور رب العزت سے میری درخواست یہ ہے کہ کبھی اپنی طرف سے کچھ نہ پڑھوں، ناقص ہوں، ناقص بیان کروں گا، اور دین میں نقص نہیں ہے۔ انہی کی بات، گناہوں سے چھٹکارا، کیسا چھٹکارا؟ سفیان ثوری جو صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سفر حج پہ گیا، میں نے سفر حج پہ جب گیا پہلے مدینہ گیا، وہاں میں مسجد نبوی میں ہی عبادت میں مصروف تھا، میں نے دیکھا ایک جوان ہے مسلسل ذکر صلوات، زیارت پڑھتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، اور جب بیٹھتا ہے صرف ایک ہی ذکر ہے، ذکر صلوات۔ میں نے سوچا اس سے پوچھوں گا، اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس میں راز کیا ہے؟ بالاخره دعائیں ہیں، وہ بھی اہل بیت نے تعلیم کی ہیں، دوسرے اذکار ہیں، تم فقط صلوات بھیجتے ہو۔ کہتا ہے مدینہ میں چاہتے ہوئے کبھی اس کے ساتھ بیٹھک نہیں ہو پائی، جانتا نہیں تھا، فقط اس عمل سے دیکھا اس جوان کو۔ کہاں مکہ پہنچے، دیکھا وہاں بھی یہی ہے، طواف کر رہا ہے ذکر صلوات، بیٹھا ہوا ہے ذکر صلوات، واجبات کو انجام دینے کے بعد ذکر صلوات۔ میں نے کہا اب ملاقات کروں گا کسی وقت، نہیں ہو پائی۔ میدان عرفات پہنچ گئے، میں نے دیکھا اس کے بعد وہی ایک ہی ذکر ہے، کہا انشاءاللہ پوچھوں گا، نہیں ہو پایا۔ منا پہنچے، نہیں ہو پایا۔ آخر میں دوبارہ جب اعمال مکہ کے لیے آئے تو میں نے کہا اب اگر نہیں پوچھ پایا تو پھر شاید نہ مل پاؤں۔ ایک دن ملا، بیٹھ گیا ساتھ، میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اور بھی اذکار ہیں، وہ بھی اہل بیت نے، دین نے ہمیں تعلیم دی ہے، تم ایک ہی ذکر کر رہے ہو۔ کہا کہ ایک راز ہے۔ کہا راز کیا ہے؟ کہا پچھلے ہی سال میں اپنے والد کے ساتھ اسی سفر حج پہ آیا ہوں، مکہ پہنچنے سے پہلے رستے میں میرے والد شدید علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، بیماری اتنا طولانی ہو گئی کہ میرے والد کی رحلت کا وقت قریب آ گیا۔ کاروان چل پڑے، کچھ کاروان پیچھے سے آ رہے تھے، ہمارے ساتھی آگے نکل گئے، اور ہوا ایسا
کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی. میں پریشان ہوا، گریہ کر رہا تھا. اتنے میں نے دیکھا کچھ وقت گزرنے کے بعد میرے والد کا چہرہ سیاہ ہونے لگا. میں خوف میں مبتلا ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے بھی آ رہے ہیں قافلے. جو بھی اس حال میں دیکھے گا شرمندگی کا سبب ہے کہ کیسا گناہگار تھا کہ مرنے کے بعد چہرہ سیاہ ہو گیا. کہنے لگا میں بہت پریشان تھا. میں نے گریہ کیا، توسل کیا رسول اللہ سے. اتنا میں نے گریہ کیا، تھکا ہوا بھی تھا، میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت آئی ہے جتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا اس کا لباس ہے، میں نے آج تک ایسا لباس نہیں دیکھا. اس سے جتنی خوشبو آ رہی تھی میں نے ایسی خوشبو نہیں سنی. اس کا جو جلال تھا ایسا جلال میں نے نہیں دیکھا. میں نے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارے قریب آ گئے، آ کے میرے والد کے سرانے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا اتنا نورانی ہو گیا چہرہ کہ میں نے تعجب کیا. میں نے تعجب کیا اور میں نے سوال کیا اسی عالم خواب میں. میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں صاحب قرآن ہوں، میں اس کی رحمت ہوں، رحمت للعالمین کہہ کے جسے یاد کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا آپ نے کرم کیا، میں نے آپ سے توسل کیا. کہا یہ کرم کا سبب اس تمہارے بابا کا عمل ہے. کہا میرے بابا کا کیا ایسا عمل تھا؟ کہا تمہارے بابا مجھ پہ دائماً صلوات بھیجتے تھے. اس عمل کے بدلے میں نے بابا تمہارے جو ہیں ان کے گناہوں کو معاف کرا دیا ہے. گناہگار تھے لیکن اس عمل کے صدقے میں کیا کیا؟ رب العزت سے میں نے درخواست کی، اس کے گناہوں کو خالق نے معاف کر دیا. جو میں نے ابتدا میں کہا نا، تعجب نہ کیجئے گا. قرآن مجید ہے، سورہ ہود، قرآن مجید کا 11واں سورہ. آیت کون سی ہے؟ 114. کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. یاد رکھنا، شک نہ کرنا، بتحقیق حسنات، اچھے عمل گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو باقی نہیں رہنے دیتے. اور اس عمل سے بہتر عمل کون سا ہوگا جو خالق کو اتنا پسند ہے کہ خود خالق اس عمل کو انجام دیتا ہے. اس کی سنت ہے. فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اپنے بندوں کو حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور کہا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو ظہر کی نماز کے بعد مجھ پہ اور میری آل پہ 100 مرتبہ درود بھیجے. کتنی مرتبہ؟ رب العزت اسے 3 چیزیں عطا کرے گا. پہلی چیز، اور رسول اللہ نے کہا اس سے بہتر چیز نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ کہا اس بندے کے ایمان کی رب العزت خود حفاظت کرے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا. اور آگے کہا اس سے بہتر اس کی عطا نہیں ہو سکتی. ایمان کا محفوظ رہنا یعنی خاتمہ بالخیر ہونا، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. تاریخ کو پڑھیں کہ جن کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اور جنہوں نے اہل بیت کا احترام کیا، پوری زندگی اگر آلودہ بھی رہی تو خاتمہ بالخیر ہوا. کہا پہلی چیز کیا؟ خاتمہ بالخیر کے لیے کیا ہوگا؟ ایمان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا. دوسری چیز جو اسے عطا ہوگی، کبھی مقروض نہیں ہوگا، اور اگر مقروض ہوا رب العزت
قرض ادا کرنا اس کے لیے آسان کر دے گا، آسانی سے قرض کو کیا کرے گا؟ ادا کر دے گا۔ تیسری چیز، پاک پروردگار اسے جو دنیاوی نعمتیں عطا کرے گا، روز قیامت ان نعمتوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں کرے گا۔ اس ذکر کے صدقے میں وہ نعمتیں ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ مل کے دعا کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے وقت کے سید و سردار کا، بار الہ ہمیں اس ذکر کو دائماً انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کے بارے میں سوچنے فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اپنی ذات، قرآن کریم اور اہل بیت سے پلک جھپکنے تک جدا نہ فرما۔ بار الہ مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم پہ رحم و کرم فرما۔ بار الہ ہماری نسلوں کو تا روز قیامت اور ہمیں اہل بیت سے جدا نہ فرما۔ ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت کو زیادہ فرما، ان کے دشمنوں کی نفرت کو آن بان زیادہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جنہیں روزگار عطا کیا ہے انہیں برکت و وسعت عنایت فرما، ہم پہ ہمیشہ رحم و کرم فرما۔ بار الہ ہمارے اعتبار سے نہیں، اپنے اعتبار سے اپنے اس محبوب ترین فرد کی خوشی کے وقت اپنے اعتبار سے ہمیں عیدی عطا فرما، ہمارے آقا کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہ